मंडी। मेरी किताब मकालमे का कत्ल से एक कहानी। मैं हूं ख्वाजा अशरफ। मंडी। जकार्ता से 150 मील दूर छोटे से गांव में नौजवान जिनसी गुलाम लड़कों और लड़कियों की मंडी लगी थी और दुनिया भर के शौकीन मजाज उनकी खरीदारी के लिए जमा थे। ये किसी पत्थर के ज़माने की कहानी नहीं थी। उस ज़माने की कहानी थी जब इंसान आवाज़ से तेज़ रफ्तार जहाज़ों पर चंद घंटों में दुनिया के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। जिम ब्रेडफोर्ड में एक फैक्ट्री ओनर था। उसकी फैक्ट्री में दसियों मजदूर काम करते थे। ये मजदूर दुनिया भर से आने वाले उन महाजरीन की औलाद थे जो उस ज़माने में इंग्लिस्तान आए थे जब सल्तनत बरतानिया में सूरज गुरूब नहीं होता था। जब जिम को उसके चंद इंडोनेशी मजदूरों ने बताया कि जकार्ता से 150 मील दूर एक गांव में लड़कों और लड़कियों की मंडी लगती है तो उसे यकीन न आया। एक वीकेंड पर उसने फैसला किया कि वो इंडोनेशिया जाएगा और बजाते खुद देखेगा कि आया वाकई ऐसी कोई मंडी लगती है जिसमें नौजवान लड़के और लड़कियां बिकते हैं। वो जब जकार्ता पहुंचा और वहां से एक टैक्सी लेकर उस गांव पहुंचा तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वहां वाकई लड़कों और लड़कियों की एक मंडी मौजूद थी जहां यूरोप और अमेरिका से आने वाले कई खरीदारों का जमघटा लगा था। ये तसल्ली कर लेने के बाद कि लड़कों और लड़कियों की मंडी हकीकी तौर पर मौजूद है, जिम ने उस खूबसूरत गांव के तौर तरीके समझने के लिए चंद यूरोपीय खरीदारों से बात की। न्यूजीलैंड से आने वाले एक ताजिर ने, जिसका नाम मार्टन था, उसे बताया कि उसने मुस्तकिल तौर पर गांव से चंद मील के फासले पर एक घर खरीद रखा है। वो साल में कई माह यहाँ गुजारता है। बाज़ औक़ात उसके और दोस्त भी उसके साथ चले आते हैं। यहाँ आकर वो अच्छे लगने वाले चंद लड़के और लड़कियां खरीद लेता है। जब तक उसका जी चाहता है उनके साथ मौज मेला करता है, जाने से पहले उन्हें फिर बेच जाता है। क्या इस कारोबार को इंडोनेशिया में सरकारी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? नहीं, नहीं भी और हाँ भी, मार्टन ने जिम के सवाल का जवाब देते हुए कहा। जिम ने मार्टन के जवाब पर तज्जुब से उसकी तरफ देखते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है एक कारोबार को सरकारी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और ना भी हो? सरकारी तहफ़्फ़ुज़ इसलिए हासिल नहीं है कि इस कारोबार को सरकारी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई कवानीन मौजूद नहीं। सरकारी तहफ़्फ़ुज़ इसलिए हासिल है कि कोई ऐसे कवानीन नहीं है जो इस कारोबार को खिलाफ कानून करार देते हों। जिम सारी बात फौरन समझ गया, लेकिन मजीद जानकारी हासिल करने के लिए कहने लगा, लड़कों और लड़कियों की मंडी तो उसने देख ली है, लेकिन ये सारा कारोबार कैसे चलता है? ये सब काम एजेंटों के जरिए होता है। जैसे ही आप मंडी में दाखिल होते हैं, एक एजेंट आपके साथ लग जाता है। आप लड़के और लड़कियां पसंद करने के बाद करीब ही वाकई उसके दफ्तर में चले जाते हैं। वहां कीमत और वक्त तय होता है। आप चंद हफ्तों से लेकर चंद महीनों की मुद्दत के लिए जितने लड़कियां या लड़के खरीदना चाहते हैं खरीद लेते हैं। सारे पैसे पेशगी अदा करना होते हैं। और इन एजेंटों के करिंदे उन लड़कों और लड़कियों की निगरानी करते हैं। कोई लड़का या लड़की आपकी मुद्दत खरीद से रूगर्दानी करने की जुर्रत नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करने की जुर्रत करे तो उसे हलाक कर दिया जाता है। मार्टन से तफसील जानने के बाद जिम ने भी वहां एक घर खरीदा और एक एजेंट के जरिए वक्ती तौर पर एक लड़की खरीद ली। लड़की की उम्र मुश्किल से 17-18 साल थी। वो एक खुश शक्ल इंडोनेशी लड़की थी जिसे किसी दूर दराज गांव से खरीदा गया था। लड़की का नाम आमना था। जिम लड़की को लेकर अपने नए घर में ले आया। उसने आमना को चंद हजार पाउंड में एक साल के लिए खरीदा था। उसे अंदाजा था कि घर खरीदने की वजह से अब उसका इंडोनेशिया आना जाना लगा रहेगा। आमना की वजह से उसने इंडोनेशिया में अपने क्याम की मुद्दत बढ़ा दी। उसने इंग्लिस्तान में अपने फैक्ट्री के मैनेजर को फोन पर बता दिया कि वो चंद हफ्ते इंडोनेशिया में रहेगा। उसने कारोबार के सिलसिले में उसे जरूरी हदायत दी और यह भी बता दिया कि वो जब चाहे कारोबारी मामलात में रहनुमाई हासिल करने के लिए उससे वहां पर राब्ता कर सकता है। चंद हफ्ते के क्याम के बाद जिम तकरीबन उस गांव के सब अमूर को समझने लगा।
اسے قریب ہی واقع سب تفریحی مقامات کا علم حاصل ہو گیا۔ وہ آمنہ کو ساتھ لے کر اکثر ان مقامات پر چلا جاتا۔ ایسے مقامات پر آنے جانے سے اس کی کئی اور یورپی خواتین و حضرات سے جان پہچان ہو گئی۔ یورپی مرد اگر جنسی سرگرمیوں کے لیے لڑکے اور لڑکیاں خریدتے تھے تو کئی یورپی خواتین بھی جنسی تلذذ حاصل کرنے کے لیے لڑکے اور لڑکیاں خریدتی تھی۔ یہ سب یورپی نژاد اکثر اپنی پارٹیاں کرتے جن میں خوب دھما چوکڑی مچتی۔ پارٹیاں کبھی کسی کے گھر میں اور کبھی کسی ہوٹل میں منعقد ہوتی۔ ان پارٹیوں میں اکثر زر خرید لڑکے اور لڑکیاں بھی شامل ہوتے۔ بعض اوقات ایسی پارٹیوں میں بھی ان لڑکوں اور لڑکیوں کے سودے ہوتے۔ ان یورپیوں کے یہاں آنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ملکوں کے قوانین لڑکے اور لڑکیاں بیچنے اور خریدنے جیسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن تیسری دنیا کے کئی ممالک کی حکومتیں فقط زر مبادلہ کمانے کے لیے لڑکوں اور لڑکیوں کے خرید و فروخت کے اس کاروبار سے چشم پوشی کرتے تھے۔ دوسرے یورپین باشندوں سے ملاقاتوں میں جم کو پتہ چلا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی ایسی منڈیاں صرف انڈونیشیا میں نہیں بلکہ تھائی لینڈ، نیپال، سری لنکا اور دنیا کے کئی دیگر ممالک میں بھی موجود ہیں۔ آمنہ صرف جسمانی طور پر ہی خوبصورت نہیں تھی، وہ ذہنی طور پر بھی بہت ذہین اور معاملہ فہم لڑکی تھی۔ اس نے ذہنی طور پر فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے باپ نے اسے جن حالات میں بیچنے کا فیصلہ کیا تھا وہ ان حالات کو تبدیل کر کے رہے گی۔ منڈی میں بکنے کی وجہ سے وہ جم کی جنسی غلام تھی، لیکن عورت ہونے کے ناطے کسی سطح پر اسے بطور عورت اپنی طاقت کا اندازہ تھا۔ اس نے بہت جلد اپنی محبوبانہ اداؤں اور معصومانہ حرکتوں سے جم کے دل میں گھر کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ بہت جلد وہ جم کی جنسی ضرورت سے بڑھ کر اس کی نفسیاتی ضرورت بن گئی۔ ایک بار یہ عمل شروع ہوا تو پھر آمنہ پر جم کا نفسیاتی انحصار بڑھتا چلا گیا۔ جم نے اسے 1 سال کے لیے خریدا تھا۔ معاہدے کے مطابق جم پر لازم تھا کہ وہ سال کے اختتام تک یا اس سے پہلے اسے دوبارہ منڈی میں ایجنٹ کے پاس واپس لائے۔ اس 1 سال کے دورانیے میں چند بار جم انگلستان واپس گیا اور اپنی فیکٹری کے معاملات نپٹا کر واپس چلا آیا۔ وہ جب بھی انگلستان گیا آمنہ کی یاد اسے پہلے سے بڑھ کر آئی۔ وہ اسے ہمیشہ یہ کہہ کر جاتا کہ وہ چند ہفتوں میں واپس لوٹے گا، لیکن وہ 2-4 دنوں میں واپس لوٹ آتا۔ آمنہ نے جم سے ملاقات کے فوراً بعد اس سے انگریزی سیکھنا شروع کر دی۔ اس کا انگریزی سیکھنا جم کی ضرورت بھی تھی کیونکہ اسے انڈونیشی زبان نہیں آتی تھی۔ وہ جم کے ساتھ مختلف پارٹیوں میں جاتی تو اس کے حسن اور جوانی سے بھرپور بدن کو دیکھ کر کئی مردوں کے پٹھے اکڑ جاتے۔ وہ اسے جم سے خریدنے کی بات کرتے، لیکن جم بڑی محفل میں اسے اپنے بازوؤں میں لے کر ایسی خواہش کا اظہار کرنے والوں پر واضح کر دیتا کہ اسے بیچنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں۔ لیکن 1 سال کی مدت بڑی تیزی کے ساتھ بیت گئی۔ معاہدے کے مطابق آمنہ کو منڈی میں واپس ایجنٹ کے پاس لے جانے کا دن قریب سے قریب تر آنے لگا۔ اس نے ایجنٹ سے مل کر دوبارہ آمنہ کو خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن ایجنٹ نے اسے بتایا کہ اس کو خریدنے کی خواہش کئی اور خریداروں نے کی ہے، وہ منتظر ہیں کہ 1 برس کی مدت پوری ہو تو وہ اسے خریدیں۔ یہ سن کر جم کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ کافی امیر آدمی تھا، لیکن جو دوسرے لوگ آمنہ کو خریدنے میں دلچسپی رکھتے تھے وہ بھی کم امیر نہیں تھے۔ وہاں یورپ اور امریکہ کے 1 سے بڑھ کر 1 امیر لوگ اس کاروبار میں مصروف تھے۔ ادھر یہ صورتحال تھی تو ادھر انگلستان میں اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس کے کاروبار کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ اس کا مینیجر ایک کرپٹ آدمی تھا۔ جم کی عدم موجودگی سے اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ جم کو اس کی ضرورت کی رقم فراہم کرتا رہا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی دولت کا صفایا بھی کرتا رہا۔ آمنہ کے منڈی میں واپس جانے سے پہلے جم کے مینیجر نے اسے فون پر بتایا کہ عدالت کی طرف سے اس کی فیکٹری کی نیلامی کا حکم نامہ جاری ہوا ہے۔ جم نے یہ خبریں بد سنی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے انگلستان میں اپنے وکیل سے پتہ کیا کہ اتنی بڑی فیکٹری 1 سال میں نیلامی میں کیسے جا رہی ہے۔
وکیل نے اسے بتایا کہ اس کے مینیجر نے نہ صرف اس کے اثاثے للوں تللوں میں اڑا دیے ہیں بلکہ اس نے فیکٹری کے سپلائرز کو گزشتہ 1 سال سے بل ادا نہیں کیے۔ اپنی رقوم وصول کرنے کے لیے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ ان کی درخواست پر عدالت نے فیکٹری کی نیلامی کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اتفاق سے جم کو جس دن آمنہ کو منڈی میں واپس لے جانا تھا اسی دن عدالت نے اس کی فیکٹری کی نیلامی کی تاریخ مقرر کی تھی۔ آخر وہ دن آ پہنچا۔ سورج ڈوبنے سے پہلے جم آمنہ کے ساتھ منڈی پہنچا۔ ایجنٹ نے آمنہ کے لیے دی گئی مختلف آفرز کے بارے میں اسے بتایا۔ آمنہ کے حسن کے شیدائیوں نے ایک سے ایک بڑھ کر بولی لگائی تھی۔ جم اپنی مالی تباہی کی وجہ سے اس میں سے کسی بھی آفر سے بہتر آفر پیش نہ کر سکا۔ چنانچہ وہ آمنہ کو ایجنٹ کے حوالے کر کے ٹوٹے دل کے ساتھ گھر پہنچا تو اس کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ انگلستان سے اس کے وکیل کا فون تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اس کی فیکٹری نیلامی میں اس کے کسی مخالف تاجر نے خرید لی ہے۔ نیلامی میں اتنے پیسے وصول نہیں ہوئے جن سے سب سپلائرز کے بل ادا ہو جاتے۔ چنانچہ عدالت نے انگلستان میں اس کے تمام اثاثوں کی کرکی کا حکم دے دیا ہے۔ اس نے ٹوٹے دل کے ساتھ یہ جام میں شراب انڈیلی اور شام کی تنہائی میں آمنہ کو یاد کر کے رونے لگا۔ جکارتہ سے 150 میل دور انسانوں کی منڈی میں اس کا سب کچھ نیلام ہو چکا تھا۔ تو یہ تھی صاحب آج کی کہانی منڈی، اور آپ کا شکریہ۔